وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ طور آیت نمبر 30 سے 34 تک. آج کے سبق کا موضوع، کیا ہم اپنے اعمال کے ذریعے اپنے مقصد تخلیق کی نفی کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ. بے شک ہم پہلے سے ہی اسی کی عبادت کیا کرتے تھے، بے شک وہ احسان فرمانے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہے. فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ. سو اے حبیب مکرم، آپ نصیحت فرماتے رہیں، بس آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے نہ تو کاہن یعنی جنات کے ذریعے خبریں دینے والے ہیں اور نہ دیوانے. سامعین کرام، سورہ طور آیت نمبر 30. ام یقولون شاعر، کیا یہ کہتے ہیں کہ تم شاعر ہو، کہ یہ شاعر ہے. نتربص بہ، ہم انتظار کر رہے ہیں ریب المنون زمانے کی گردش کا. قل تربصوا، آپ کہہ دیجئے کہ ٹھیک ہے انتظار کرو. فإنی معکم من المتربصین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. ام تأمرہم احلامہم، کیا ان کو ان کی عقلیں اس کا حکم دیتی ہیں. ام ہم قوم طاغون، یا یہ سرکش قوم ہے. سامعین کرام، آپ کو گزشتہ سبق میں بھی میں نے کہا تھا کہ بظاہر اس وقت یعنی جس وقت یہ حالات تھے 5ویں 9ویں کی یہ آیات ہیں، اور جو بھی اس وقت حالات تھے، مشرکین مکہ جو تھے وہ انکار کر رہے تھے، حضور کو جھٹلا رہے تھے، الزام لگا رہے تھے اور قسم قسم کی باتیں. میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ اب داعیان حق کو ان باتوں کو اپنے لیے لینا چاہیے. ہر مومن جو ہے وہ داعی الحق ہے. سامنے کرام، یہ بات میں آپ کو واضح طور پہ بتا دوں. یہ نہ سمجھیں کہ بس یہ اس زمانے تک محدود ہیں یہ آیت اور اب نہیں ہے. اب ہمارے لیے اس میں کچھ نہیں ہے، بس ہم نے پڑھنا ہے اور ثواب کے لیے پڑھنا ہے، ایسی بات نہیں ہے. ہر داعی الحق کو مشکلات پیش آتی ہیں. وہ حق نہیں ہوتا جس کی مخالفت نہ ہو. ایک بات یہ نوٹ کر لیں، جو حق ہوگا، جو سچ ہوگا، دنیا دار لوگ، دنیا والے حق کہنے والے کو، سچ کہنے والے کو اچھا نہیں سمجھتے. عام طور پہ ان کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں کہ یہ ان کی نظام کی جڑ کو اکھاڑنے والا ہوتا ہے. یہ دیکھیں، دنیا میں تو باطل کا غلبہ ہے. اب باطل کے راستے میں اگر آپ آئیں گے اور باطل کو مٹانے کی کوشش کریں گے، سچ بولیں گے، حق بولیں گے، تو یقیناً اہل ظاہر جو ہے وہ آپ کے مخالف ہوں گے
اور آپ کی مخالفت کریں گے۔ یہ ایک بات جو ہے یہ نوٹ کر لیں۔ حق کی پہچان یہ ہے کہ لوگ اس کی مخالفت کریں اور الزامات لگائیں، الزام تراشیاں کریں وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے۔ تو بہرحال اب یہاں جو آیت نمبر 30 ہے، شاعر کا لقب دیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ شاعر کیونکہ قرآن وزن میں یعنی اس کے بہت سی صورتیں جو ہیں ایک خاص ترتیب سے ہیں، تو اب مثال کے طور پہ یہی سورہ یعنی طور جو ہے ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس میں آپ دیکھیں کہ آخر میں جو ہے تقریباً ہم آواز وہ ہیں، نون یعنی ہم جو پڑھ رہے ہیں نا اس میں آخر میں نون ہے یا میم ہے، نون یا میم۔ آپ اس کا آپ ذرا مطالعہ کریں نا، تو بہرحال یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور کلام الملوک ملوک الکلام ہوتا ہے کہ بادشاہوں کا کلام جو ہے وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ایک وزن سے، ایک خاص وزن سے یہ بات کہے جا رہے ہیں، تو یہ شاعر ہے، یعنی انہوں نے تو حق کی مخالفت کرنی تھی۔ اور اہل ظاہر کو یہ بات نوٹ کر لیں، اہل ظاہر کو تو مخالفت کرنی ہے، حق کی مخالفت کرنی ہے، ورنہ وہ اس کے نظام کی جڑ کاٹ دے گا۔ یعنی مثال کے طور پہ فرعون ہے، آپ کے پاس میں مثال دے رہا ہوں، فرعون تھا، موٹی مثال ہے نا، فرعون تھا، ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور ان کو وہ قائل ہو گیا کہ یہ ان کے پاس جو ہے یہ اللہ کی طاقت ہے۔ اور جب خاص طور پہ جب اس نے مقابلے کے لیے جادوگر جمع کیے اور جادوگر پھر ایمان لے آئے، تو وہ سمجھ گیا، لیکن اس کے اپنے نظام کو خطرہ تھا۔ وہ کہتا تھا میں اس مملکت کا چلانے والا میں ہوں، اور یہ ساری نہریں اور یہ انتظام میرے زیر انتظام نہیں ہے۔ تو اگر وہ موسیٰ علیہ السلام کی بات مان لیتا تو موسیٰ علیہ السلام پھر یعنی بادشاہ بن جاتے۔ بادشاہ سے میری مراد یہ ہے کہ وہ تو پھر تابع ہو جاتا، اور وہ تو اس نے تو خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا ایک قسم کا، انا ربکم الاعلی، اور بغاوت پہ آمادہ تھا۔ تو اگر وہ موسیٰ علیہ السلام کی بات مان لیتا باوجود یقین کرنے کے، یعنی یقین تو اسے آ گیا، فَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، اور کما قال ایسی آیت ہے کہ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، حالانکہ ان کو یقین آ گیا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہے۔ اب یہ ابو جہل جو تھا اس کو بھی یقین تھا، وہ کہتے ہیں حضور اے محمد ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے، لیکن جو تعلیم آپ لائیں ان کو جھٹلاتے ہیں بہرحال۔ اور بھی اس نے ابو جہل نے یعنی غزوہ بدر کا واقعہ ہے، تو اس وقت اس کے ایک اور مشرک جو دوست تھا، تو اس نے اس سے یعنی اس دوست نے ابو جہل سے پوچھا کہ ابو جہل یہ محمد کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا یہ ایک حق تو ہے، لیکن اب یہ ہے کہ ہمارا اور ان کا قبیلوں کا مقابلہ چلا آ رہا تھا دور جاہلیت سے، یعنی ایسے الفاظ اس نے کہے۔ ان لوگوں نے یعنی بنو ہاشم نے، یہ لوگ کھانا کھلاتے تھے، ہم نے بھی کھانا کھلانا، حاجیوں کو کھانا کھلانا شروع کیا، یہ لوگ پانی پلاتے تھے، ہم نے پانی پلانا شروع کیا، اور جو بھی ہم ان کے مقابلے میں برابر رہے ہیں۔ لیکن اب انہوں نے، ان کے قبیلے نے یہ اعلان کیا ہے کہ بھئی ہمیں یہ پیغمبر ہے، تو ہم تو اس کا مقابلہ نہیں کرتے، اب ہم اس کی مخالفت کریں گے۔ یعنی ہم کہاں سے پیغمبر لائیں؟ اس نے یہ کہا کہ بھئی ہم اس کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، ابھی تک تو مقابلہ جاری تھا، ہم برابر چل رہے تھے، یہ لوگ بھی کھانا کھلاتے ہیں، ہم بھی کھانا، یہ پانی پلاتے ہیں، ہم بھی پانی پلاتے ہیں۔ لیکن اب انہوں نے جو دعویٰ کیا ہے، ان کے ایک فرد نے دعویٰ کیا ہے کہ میں پیغمبر ہوں، اللہ کا رسول ہوں، تو ہم تو وہ کمبخت قائل تھا،
لیکن اس کی اپنی جو ہے یعنی سرداری ختم ہونے والی تھی. وہ اس نے جب مر رہا تھا نا بدبخت، تو وہ اس نے جو گلا کاٹ رہا انہوں نے کہا جڑ سے کاٹنا یا لگے یا سردار کا سر ہے. تو بہرحال یہ ساری کیفیات جو ہیں. اور میں آپ کو ایک اور بات کہوں، لیکن تھوڑی دیر بعد کہہ دوں گا جو میں نے کہنی ہے. بہرحال ابھی میں آپ کو یہ ام یقولون شاعر نتربص بہ ریب المنون، کہ کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے اور ہم انتظار کرتے ہیں، انتظار میں ہیں اس کے بارے میں ریب المنون گردش زمانہ کا، کہ یعنی جو بھی ان کا خیال تھا گردش زمانہ آئے گی اور یہ بس، یعنی بعض اوقات ایک ہوتا ہے نا، آپ پاکستان میں دیکھ لیں آپ کی کتنے صدور جو ہیں یا وزرائے اعظم زندہ ہیں لیکن کوئی ان کا نام بھی نہیں لیتا، گردش زمانہ آ گئی ان پہ. تو بہرحال قل تربصوا فانی معکم من المتربصین، انہوں نے کہا کہ تم انتظار کرو میں تمہارے ساتھ قل تربصوا، آپ ان کو کہہ دیجئے جی ٹھیک ہے تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں. کیا مطلب؟ دیکھیں گے کہ اللہ کی امداد کسے پہنچتی ہے، یعنی اس آیت کا یہ مضمون. ام تأمرہم احلامہم، یا ان کو ان کی عقلیں اس بات کی امر کرتی ہیں، یعنی حق کی مخالفت کا، یعنی یہ عقل سے عقلی کوئی دلیل ہے ان کے پاس یا یہ سرکش قوم ہے. تو ظاہر ہے ان کی سرکشی، مخالفت کی وجہ تو ان کی سرکشی تھی. سامعین کرام، تو ہماری یہاں تھوڑا سا رک کے میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم جو حق کی مخالفت کرتے ہیں، ہماری قوم امت مسلمہ آج کل اربوں کی تعداد میں ہے، یعنی ارب سے تو بڑھ گئی ہے اس کی آبادی، لیکن جو ہم عملاً حق کی مخالفت کرتے ہیں، اور ایک دو شخص نہیں ہیں، من حیث القوم ہم بغاوت پر آمادہ ہیں. ام ہم قوم طاغون جو ہے یہ مشرکین مکہ پر جس طرح فٹ آتی تھی نا، اس طرح ہماری قوم پہ بھی فٹ آتی ہے. ہم ہر بات میں سرکشی ہم نے اختیار کر لی ہے ہر معاملے میں. ام ہم قوم طاغون، یہ قوم ہے سرکش قوم ہے. سرکشی جو ہے ہمارا ایک رویہ اور ہمارا قومی ایک شعار بن چکی ہے. سرکشی کس چیز سے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے یا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے سے. ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. قومی طور پہ، اجتماعی طور پہ یہ سرکشی ہمارا وتیرہ بن چکی ہے، ایک شعار بن چکی ہے، ایک عادت بن چکی ہے. اصل یہ ہے کہ عقلاً تو ہمیں معلوم ہے، یعنی ہماری عقل یہ نہیں کہہ رہی کہ قرآن کی مخالفت، لیکن ہماری جو سرکشی ہے اندر کی وہ ہمیں اس بات کا حکم دے رہی ہے کہ نہیں، تم نے نہیں ماننا. یہ سامعین کرام میں انفرادی طور پہ بھی بات کر رہا ہوں، یہ ہم سب کا انفرادی رویہ بھی ہے کہ ہم نے حق سے سرکشی اختیار کر لی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے سرکشی ہے. اور یہ بہت آپ دیکھیں، یعنی خاص طور پہ پڑھے لکھے طبقوں میں تو یہ زیادہ ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مذہب جو ہے انسان کا ذاتی معاملہ ہے اور پھر وہ باقی باتیں انسان اپنی مرضی سے کرتا ہے. کیا کھائے، کیا پہنے، کیا پیے، یہ سب وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا انفرادی معاملہ ہے، یعنی یہ ہماری اپنی مرضی ہے کہ کیسا کھائیں. آپ دیکھیں ہمارے اس کے لیے میں کوئی خاص آپ کو دلیل نہیں دیتا، کیونکہ معاشرہ جو ہے وہ ازہر من الشمس ہے کہ ساری قوم جو ہے بغاوت پر آمادہ ہے. اللہ تعالیٰ کے احکامات کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے. رسول کے طریقے کو ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ام ہم قوم طاغون، یہ جس طرح مشرکین مکہ کے لیے یہ آیت تھی، اسی طرح آج امت مسلمہ کے لیے ہے. میں تمام امت مسلمہ کو ام ہم قوم طاغون، سرکش قوم ہے، اللہ کے سامنے کوئی سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کو اپنی منزل بنانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. بہرحال ام یقولون تقولا، کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ اپنے آپ سے بنا لیا ہے، یعنی قرآن اپنے آپ سے بنا لیا ہے. کیا یعنی وہ کہتے تھے کہ بل افتراہ بل ہوا شاعر، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بل،
ایسی بات تو نہیں ہے کہ اس نے بنا لیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ ان کا یقین نہیں ہے، یہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کی سامنے سر جھکا دینا چاہیے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اسی طرح ہم نے بھی یعنی دل سے ہمارا یقین نہیں ہے قرآنی احکامات پہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر. اور یہ ساتھ ساتھ میں آیاتیں اس لیے بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ خود اپنے لیے، ہم خود اس کو اپنے لیے سمجھیں. بل لا یؤمنون بالکل 100% ہمارے بارے میں ہے. میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ ہمیں دوبارہ اٹھنے کے بارے میں، دوبارہ زندگی یعنی دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں ہمارا یقین نہیں ہے. قبر کی زندگی بھی پر یقین نہیں ہے، حشر پر بھی یقین نہیں ہے، نہ قیامت پر ہے، نہ دوزخ پہ ہے، نہ جنت پہ ہے. اگر ہوتا تو یہ صورتحال تھوڑی ہوتی. بہرحال فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ. تو اگر یہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنے آپ سے بنا لیا ہے، فَلْيَأْتُوا لے آئیں کوئی اس کی مثل کوئی بات، یعنی قرآن کی طرح کوئی کلام پیش کر دیں. ان کانوا صادقین، اگر یہ سچے ہیں. کیا مطلب کہ بھئی اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ اپنے آپ سے اس نے بنا لیا ہے، تو تم بھی اس طریقے سے یعنی ایسا کلام جو اتنی فصاحت اور بلاغت اور علوم پر مشتمل ہو. لیکن قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں انسان، اس کائنات کی ابتدا بیان ہو رہی ہے کہ یہ کائنات کیسے پیدا ہوئی اور کیوں پیدا کی اللہ تعالیٰ، کس کے لیے پیدا کی، اور جس کے لیے پیدا کی اس کو اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے بنایا ہے، اور اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا روز قیامت حشر کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ تو کوئی انسان نہیں بیان کر سکتا. جو حکمت اور دانائی کی باتیں ہیں اس میں، اور جتنا علوم باطنی علوم ہیں کہ بھئی مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے 6 زمانوں میں یہ پیدا کی، 6 ادوار میں پیدا کی. خلقنا السماوات والارض فی 6 ایام، 6 زمانوں میں پیدا کی. ثم استوى علی العرش، پھر اس کا انتظام میرے پاس ہے، اور انسان کے لیے میں نے بنایا ہے، اس کو انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے. انسان کی حقیقت کیا ہے وہ بھی اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں. تو اس قسم کا ایک جامع کلام تم بھی لے آؤ. اور یہ چیلنج آج ہمیں بھی ہے سامنے کا. فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ. ہمیں تو اس اصل میں ہماری تو بہت ہی بات بگڑی بھی ہے. وہ یہ ہے کہ کلام الہی، رسول، دین اسلام، سنت رسول، اس کی ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. سچی بات یہ ہے، کوئی ہم ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے. اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ ایک روایتی اور وراثتی انداز میں ہم کر رہے ہیں. باپ دادا نے ہمیں کلمہ پڑھا دیا، بغیر سوچے سمجھے ہم وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں آج کل. تو بات یہ ہے کہ اچھے طریقے سے دیکھ لینا چاہیے کہ ہم جا رہے کس طرف ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں. فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ. تو اللہ تعالیٰ یہاں چیلنج دے رہا ہے. یہ چیلنج ہمارے لیے بھی ہے بھئی ایسے کلام کی مثل. خیر میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ ہمیں تو یقین تو ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن یہ بھی یقین ہے ہمیں کہ اس کی ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگرچہ یہ اللہ کا کلام ہے. اب یہ میں ایک جملہ آپ کو کہہ رہا ہوں، اس پہ ذرا سوچیں. اگرچہ یہ اللہ کا کلام ہے، چونکہ اللہ ہماری منزل نہیں ہے، اس لیے یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. ہم تو دنیا چاہتے ہیں، ہمیں تو بہت سارے پیسے چاہیے، عہدے چاہیے، اور مرد آباد اور زندہ آباد کے نعرے لوگ لگائیں، اچھا کاروبار ہو، کارخانہ ہو، اور پیسوں کی ریل پیل ہو. اور ہمیں تو آخرت سے کوئی سروکار نہیں ہے. وہ ہماری اچھی ہے یا بری ہے دیکھیں گے اور دیکھا جائے گا. تو یہ تو ہماری یعنی بہت افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری تو قرآن کو، میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ قرآن کو اگر اللہ تعالیٰ آج اٹھا لے، ہماری زندگی روزمرہ کی زندگی پر کوئی فرق ہی نہیں آئے گا. کیونکہ قرآن تو کب کا ہم نے ترک کر دیا ہے. صدیاں بیت گئی ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں. صدیاں بیت گئی ہیں کہ قرآن کو ہم نے ترک کر دیا ہے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا.
رسول شکوہ لے کے آئیں گے روز قیامت، یہ میری کیسی قوم ہے، اس نے تو قرآن کو. اب یہ کتنی آپ دیکھیں کتنی شرمناک بات ہے. ہماری تعداد کو دیکھیں مسلمانوں کی، ہمارے نام کو دیکھیں، کلمہ گو مسلمان ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں، اور پھر ہماری حالت، ہماری ذلت کو دیکھیں، جس طرح ذلیل ہو رہے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ کے عذاب کے کوڑے ہم پہ برس رہے ہیں، اس حالت کو آپ دیکھیں. لیکن ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جی رہے ہیں، بس یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. جانوروں کی زندگی گزار رہے ہیں، اس کے علاوہ تو ہمیں کچھ اور چاہیے ہی نہیں. دنیا کے علاوہ کوئی چیز ہمیں درکار ہی نہیں ہے. بہت شرمناک صورتحال ہے سامنے کرام. اور میں انفرادی طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو دیکھے کہ اس کی زندگی شرمناک ہے یا اچھی ہے. ہم میں سے دو ہی مطلب وہ ہو سکتے ہیں کہ یا تو ہم ایک شرمناک اور ذلت والی زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا کوئی منزل ہی نہیں ہے، ہمارا کوئی مقصود ہی نہیں ہے. لیکن دوسری طرف یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری منزل ہو سکتی ہے ہماری. تو بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں سوچنے کی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ تو چیلنج دے رہا ہے ہمیں، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا. اے مسلمانوں، اگر یہ کلام تمہیں پسند نہیں ہے، دوسرا کلام بنا لاؤ، اس پہ عمل کر لو. ام خلقوا من غیر شیء، کیا انہوں نے ام خلقوا، کیا یہ بغیر کسی سبب کے پیدا ہو گئے ہیں، یا یہ ام ہم الخالقون، یا خود یہ اپنے خالق ہیں. ام ہم الخالقون یعنی یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو اس میں بڑا گہرا مضمون ہے. یہ دو آیات جو ہیں، ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون، کہ کیا انہوں نے آسمان و زمین کو انہوں نے پیدا کیا ہے لیکن یہ یقین نہیں رکھتے. تو ام خلقوا من غیر شیء، یہ خود بخود پیدا ہو گئے ہیں کہ یہ خود انہوں نے اپنے آپ کو بنایا. خالق یہ ہے. اب اس میں مضمون کیا ہے؟ اس میں مضمون یہ ہے سامنے کرام کہ ہر بنانے والا جو بھی خالق ہے، تخلیق کنندہ ہے، وہ تخلیق بے مقصد نہیں کرتا. دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. دو چیزیں میرے سامنے ہیں، ایک قلم ہے، اینک ہے. یہ کس نے بنائی ہے؟ یہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے عقل سے بنائی ہے. لیکن یہ چیز میں نے بنائی ہے تو اس کا کوئی مقصد ہے کہ نہیں ہے؟ چلیں وہ اینک تو ایک وہ چیز ہے، یہ قلم ہے، اس کی کوئی تخلیق کی کوئی ایسی اتنی بڑی تخلیق تو نہیں کی ہم نے. لیکن میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ قلم ہے یا اینک ہے، یا ہم ہر چیز جو کرتے ہیں، ہر کام جو کرتے ہیں، ہر حرکت جو کرتے ہیں، وہ بامقصد ہوتی ہے. مثال کے طور پہ آپ گروسری لینے بازار جاتے ہیں، صبح سودا سلف لینے جاتے ہیں، تو آپ کا ایک مقصد ہوتا ہے بازار جانے کا. انسان جو کام کرتا ہے بے مقصد نہیں کرتا. آپ کوئی ایک ایسا کام نہیں بتا سکتے مجھے جس کے کرنے کا آپ کا کوئی مقصد نہ ہو. ایون یہ کہ آپ بستر استراحت پر لیٹ گئے رات کو، اب آپ نے کروٹ بدلی، کروٹ بدلنے کا بھی ایک مقصد ہے. آپ نے آنکھیں بند کر لی، آنکھیں بند، لائٹ کی یعنی لائٹ بجھا دی، بتی بجھا دی اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گئے. یہ سارے کام آپ کے مقصد سے ہیں. کوئی کام مجھے آپ بتا دیں. انسان ہر کام بامقصد کرتا ہے. ہاں وہ گناہ کا ہو یا ثواب کا ہو وہ ایک الگ بات ہے. نشئی جو ہے، پاؤڈری جو ہے وہ پاؤڈر پیتا ہے، نشئی نشہ کرتا ہے، چرس بھنگ افیون جو بھی ہوتا ہے، شرابی زانی، شرابی شراب پیتا ہے، زانی زنا کرتا ہے مثال کے طور پہ. تو مقصد تو ہوتا ہے، اگرچہ باطل ہو لیکن مقصد تو ہے. تو بات یہ ہے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بامقصد ہم کرتے ہیں. اب انسان اللہ تعالی کائنات میں اگر ہم غور و فکر کریں تو اس کائنات کی وجہ تخلیق ہے. یہاں رک کے میں آپ کو سے
اجازت کا طالب ہوں اور تلاوت کرتا ہوں کیونکہ وقت پورا ہونے والا ہے، اور میرے ساتھ دہرائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون قل تربصوا فإنی معکم من المتربصین ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون فلیأتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین۔ ترجمہ سنا دیں۔ ام یقولون شاعر، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے؟ نتربص بہ ریب المنون، ہم منتظر ہیں اس کے بارے میں گردش زمانہ کا۔ قل تربصوا فإنی معکم من المتربصین، آپ ان کو کہیے کہ تم انتظار کرو، میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ ام تأمرهم احلامهم بہذا، کیا ان کی عقل ان کو اس حق کی مخالفت کا امر کرتی ہے؟ ام ہم قوم طاغون، یا یہ خود سرکش قوم ہیں؟ ام یقولون تقولہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے گھڑ لیا ہے؟ بل لا یؤمنون، بلکہ یہ یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ فلیأتوا بحدیث مثلہ، پھر لے آئیں یہ کوئی اس کی مثل کوئی بات بنا کے، ان کانوا صادقین، اگر یہ سچے ہیں۔ آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون Or do they say, a poet, we await for him a calamity of time? قل تربصوا فإنی معکم من المتربصین Say, go on waiting, I will be waiting with you. ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون Or is it that their dreams compel them to this? Or are they aggressive people? ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون Or do they say, he made it up? Rather, they do not believe. فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ So let them produce a discourse like it, if they are truthful. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔